بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا پر 33 سالہ حکومت کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی، اور یہ واقعہ سچا اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا، جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو اس وقت کے افغانی بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروانے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو پورا کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے بھی حیران رہ گئے، کیونکہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ حیران اور ورطۂ حیرت کا شکار ہو گئے کہ تابوت 1000 سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت تھا۔ لہٰذا جب حکام نے تابوت کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور نیم بے ہوش ہو گیا، اور جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کر گیا ہو، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا، اور ہاتھ ایسے نرم تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ دوستوں، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور بادشاہ کمزور اور بے بس ہے۔ وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری، بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمود غزنوی صحیح معنوں میں دین اسلام کا محب اور محافظ، بلند کردار اور بلند حوصلہ شخص تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو "او ایاز کے بیٹے، مجھے وضو والا لوٹا پکڑا" کہہ کر بلایا، تو ایاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا، فوراً حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی جو آج آپ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ تمہارے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے وضو تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سلطان بے وضو لفظ محمد بھی نہیں لیتا تھا، تو اس سلطان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر محبت ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی محمود و ایاز کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کے باقی وزراء اور امراء ایاز سے جلتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیاں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کا اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں یہ شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندانوں اور نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غلام کی اتنی قدردانی اور اس کو دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کو اپنی حدق محسوس ہوتی ہے۔ یہ غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو اتنا مقام دیا جائے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں سلطان محمود غزنوی نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے ایک عالی نسب وزیر کو بلایا اور کہا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر نے اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کی کوشش میں کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے میرے خیال میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے میں نظر ثانی فرما لیں۔
محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ محمود نے ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کے نقصان بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دہرایا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقلی دلیل دی اور معذرت کرتا رہا۔ محمود غزنوی سب سے بہت خوش ہوا، انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا پکڑا اور ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں دہائی مچنے لگی کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود بہت برہم ہوا اور اس نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت تاریخی جواب دیا کہ پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ محمود غزنوی کے مصاحبین نے انہیں یہ شکایت بھی کی کہ بادشاہ سلامت، ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور وہ روزانہ اس الماری کو کھول کر بھی دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کے قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پوچھا، کسی اور کو دیکھنے بھی نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا، جی نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس الماری میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ یہاں لا کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی، جب اس کی چوری کا سامان آئے گا تو بادشاہ بھی اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا تہبند اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا، جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز، اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم تالے میں بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے بھی نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہی جوتے پہنے ہوئے تھے، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب میں روزانہ الماری کھول کر ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہٰذا تم اپنے بادشاہ کا احسان یاد رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشیں۔ دوستوں، کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو جس کو اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو غلام ایاز نے یہ لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں سلطان محمود غزنوی پر نازل ہوں اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام ملے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔
مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔